جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے۔ فرمایا کہ ان میں سے پہلا شخص روزہ دار کے افطاری کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ عادل بادشاہ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے ہیں، اور تیسرا فرمایا کہ مظلوم کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور اس کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم سے فرماتے ہیں کہ تیری مدد ضرور کی جائے گی اگرچہ کچھ مصلحت کی بنیاد پر دیر ہو جائے۔ تو اس حدیث شریف کے اندر پہلی بات کہ روزہ دار کی افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کل گزر چکا، اور دوسری بات فرمایا کہ عادل بادشاہ کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو بادشاہ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک صفت لگی ہوئی ہے کہ وہ عادل ہے، کہ وہ عدل کرنے والا ہے، یعنی وہ بادشاہت کے نظام کو دین اسلام کے مطابق چلا رہا ہے، اس لیے کہ سارے کا سارا عدل جو ہے وہ صرف اور صرف دین داری کے اندر ہی ہے۔ اور آج بھی اگر بادشاہت کے نظام کے اندر، سیاست کے نظام کے اندر اگر دوسرے ملکوں کے اندر کامیابیاں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا جو عدل تھا، جو انصاف تھا، وہ انہوں نے اپنا لیا۔ تو اسلام کا عدل، اسلام کا انصاف والا نظام جو بھی اپنائے گا اس کو کامیابی ملے گی۔ ہم مثال کے طور پر دودھ کے اندر چینی جو بھی ڈالے گا اس کا دودھ میٹھا ہوگا ہی ہوگا۔ یہ نہیں کہ اگر کافر دودھ کے اندر چینی ڈالتا ہے تو اس کا دودھ میٹھا نہیں ہوگا، اور مسلمان دودھ کے اندر چینی ڈالتا ہے تو اس کا دودھ میٹھا ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایک ظاہری سی بات ہے کہ دودھ میں جو بھی چینی ڈالے گا، خواہ کافر ہے یا مسلمان ہے، اس کا دودھ میٹھا ہوگا ہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا جو نظام بنایا ہے، جو زندگی گزارنے کا نظام، بادشاہت کا نظام، سیاست کا نظام، جو کہ عدل کا نظام ہے، اور صرف اسلام ہی کا نظام ہے کہ جو 100% عدل پر منحصر ہے۔ تو جو بھی اس نظام کو اپنی رعایا کے اندر، اپنے قانون کے اندر، اپنی سیاست کے اندر لاگو کر لے گا تو وہ خود بھی مزے سے رہے گا، اس کی عوام بھی مزے سے رہے گی۔ تو جو اس سیاست کو، بادشاہت کو، اسلامی نظام، جو اسلامی قوانین ہیں، تو اس کو جو بھی چھوڑ دے گا، چاہے وہ جو بھی ہوگا، تو نہ وہ خود مزے سے، عزت سے، سکون کی زندگی گزار سکے گا، نہ اس کی رعایا کو سکون ملے گا، اس لیے کہ جس نظام کے اندر سکون تھا، جو اللہ تعالیٰ نے نظام دیا تھا، وہ نظام تو اپنایا نہیں گیا۔ تو جو بھی وہ نظام اپنائے گا اس کو سکون ملے گا۔ تو جو ارشاد فرمایا کہ عادل بادشاہ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کے ساتھ لفظ عادل لگا ہوا ہے، وہ عادل ہے۔ اگر وہ بادشاہ عادل نہ ہوتا تو پھر اس کی دعا قبول نہ ہوتی، پھر اس کی یہ فضیلت نہ ہوتی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو بادشاہ کی دعا کو قبول کیا جا رہا ہے، اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ سیاست کر رہا ہے، اور سیاست ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور وہ سیاست بھی عدل کے ساتھ کر رہا ہے، انصاف کے ساتھ کر رہا ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست کا دینداری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب سیاست کے اندر عدل نہیں ہوگا تو پھر گویا کہ وہ غیر اسلامی سیاست ہے، تو پھر اس سے نہ خود کو سکون ملتا ہے، نہ ملک سنورتا ہے، نہ عوام سنورتی ہے۔ اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی گئی کہ سیاست کا علماء کے ساتھ اور دینداری کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور اسی وجہ سے لوگوں سے یہ باتیں بھی سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ جی مولویوں کا سیاست کے ساتھ کیا کام ہے، علماء کا سیاست کے ساتھ کیا کام ہے، یا اس طرح کی بات کہہ دیں گے کہ یا دینداری اختیار کر لو یا سیاست کر لو۔ گویا کہ سیاست اور دینداری کو بالکل الگ کر کے رکھ دیا گیا۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر، فرمایا کہ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہوا کرتے تھے، فرمایا کہ وہ سیاست کیا کرتے تھے، اور پھر فرمایا کہ جب ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تو ان کی جگہ پر سیاست کرنے کے لیے دوسرا نبی آ جاتا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر اسی حدیث شریف کے اندر بعد میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلفاء بہت زیادہ آئیں گے۔ وہ خلفاء کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، فرمایا کہ جو علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ سیاست کرنا، سیاست کا دوسرا نام بادشاہت کرنا، کہ ملک کو کیسے چلایا جائے، ملک کے نظام کو کیسے چلایا جائے، اور عوام کے معاملات کا کیسے خیال کیا جائے، اور یہ سارے کام کیسے کیے جائیں، اس چیز کا نام سیاست ہے۔ اور پہلے یہ سارا نظام انبیاء علیہ السلام ہی سنبھالتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام سنبھالا، اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے یہ نظام سنبھالا۔ تو جب تک یہ نظام دینداروں کے پاس رہا، علماء کے پاس رہا، تو کافر بھی علماء کے ماتحت رہ کر زندگی گزارنا اپنے لیے خوشی سمجھتے تھے کہ جی یہ عادل بادشاہ ہیں، یہ مسلمان حکمران ہیں، تو لہذا ان کے تحت زندگی گزارنا ہمارے لیے خوشی ہے۔ اور آج جب ہم نے سیاست غیر علماء کے ہاتھوں میں دے دی، یعنی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں سیاست آ گئی جو دینداری کو جانتے ہی نہیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو، شریعت کے منشا کو، جو دین کے قوانین کو، اصول و ضوابط کو جانتے ہی نہیں ہیں، جب ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نے سیاست دے دی، یعنی بادشاہت کا نظام دے دیا، تو پھر اب صورتحال یہ ہے کہ کافر ملک یہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ ہمارے ملکوں کے اندر کوئی پاکستانی آ جائے۔ پاکستانیوں کی اس ملک میں بھی عزت نہیں ہے، اور یہ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں تو ان کی وہاں پر بھی عزت نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، ان کی نہ یہاں پر عزت ہے نہ دوسرے ملکوں میں عزت ہے۔ اور یہ دوسرے ملکوں کے لوگ جن کا سیاست کا نظام صحیح اسلام کے مطابق چل رہا ہے، اگرچہ وہ کافر ہیں، انہوں نے اسلامی قوانین اپنا لیے، وہ اپنی عوام کو بھی اسلام کے مطابق حقوق دیتے ہیں، تو جب انہوں نے اپنائے تو ان لوگوں کی وہاں پر بھی عزت ہے۔ وہ اگر یہاں ہمارے ملک میں آ جاتے ہیں تو ان کا یہاں پر بھی پروٹوکول ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے قوانین کو اپنایا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عادل بادشاہ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر بادشاہوں کے بارے میں ایک بہت غلط بات بیٹھی ہے کہ جہاں پر لفظ بادشاہ آ جائے وہاں پر تو گالی ہی بنتی ہے، لیکن جب لفظ عادل ساتھ لگ گیا کہ وہ عادل ہے، اسلام کے قانون کے مطابق وہ ملک کے نظام کو چلا رہا ہے، تو پھر اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے تو ہمیں اس بات کا ذہن رکھنا چاہیے کہ جب تک ملک کے نظام کے اندر، سیاست کے اندر، بادشاہت کے نظام کے اندر اسلامی قوانین نہیں آئیں گے تو اس وقت تک یہ نہ ہمیں امن سکون مل سکے گا ہمارے معاشرے کے اندر، نہ ہم اس پاکستان کی مٹی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خزانے چھپا رکھے ہیں، نہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے، نہ ہی ہمارے حکمران پھر سکون کی زندگی گزار سکیں گے، نہ ہی وہ حکمران عزت کی زندگی گزار سکیں گے۔ اس لیے کہ اسلام کے نظام کو جو ہے وہ جو اسلامی نظام کو اپنی سیاست سے نکال دیا گیا۔ اور کافر جو ہے، جو یہود و نصارہ ہیں، کافر ہیں، ان کی چالیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ وہ اسلام کے قوانین کو خود اپناتے ہیں،
تو خود اپنے نظام کے اندر داخل کرتے ہیں تاکہ ہمیں سکون ملے، ان کو پتہ ہے کہ اسی نظام کے اندر سکون ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر وہ لوگوں کا یہ ذہن بناتے ہیں کہ لوگوں کو علماء سے دور کیا جائے کہ علماء کا سیاست کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، دیندار لوگوں کا سیاست کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے۔ ان کا یہ پروپیگنڈا اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا یہ ذہن بنا دیا جائے تاکہ لوگ علماء سے دور رہیں اور غیر عالم لوگوں کے ہاتھوں میں یہ سارا نظام چلتا رہے تاکہ یہ سکون کی زندگی، مزے کی زندگی نہ گزار سکیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے صرف آخرت میں سکون رکھا ہے، یہاں سکون نہیں رکھا، ایسی بات نہیں ہے۔ جب مسلمان 100% صحیح طور پر اسلام کے مطابق چلتا ہے تو مسلمان کے یہاں پر بھی مزے ہیں، آخرت کے اندر بھی مزے ہیں، مسلمان کے مزے ہی مزے ہیں، عیش ہی عیش ہے، اس لیے کہ مسلمان دین کے مطابق چل رہا ہے۔ جب ہمارا نظام دین کے مطابق نہیں ہوگا، سیاست اور بادشاہت کے جو کام ہے وہ دینی احکام سے، دین کے اسلام اور ضوابط سے ہٹ کے ہوگا تو پھر مسلمان کو ہمیں کبھی یہاں پر سکون نہیں مل سکے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجئے، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما دیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائیے، نیک لوگوں سے محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں سے محبت ہے، نیک نہیں ہمیں بھی نیک بنا دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو روزہ تراویح کا اہتمام نصیب فرمائیے، کسی بھی مسلمان بہن بھائی کو روزہ تراویح سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ جو رمضان یا اللہ کا اہتمام نہیں کر رہے، روزہ تراویح نہیں کر رہے، یا اللہ ان کو بھی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ رمضان المبارک کے انوارات و برکات سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ جو مسلمان روزہ تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے اور بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ یہ دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، یا اللہ ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں تمام تر گناہوں سے چھوٹے بڑے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جب بھی گناہ ہو جائے ہمیں جلد توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے، گناہوں پر شرمندگی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو اسلام کا، پاکستان کا خیر خواہ ہے اس کی خیر فرمائیے۔ یا اللہ جو اسلامی قانون چاہتا ہے، اسلامی نظام چاہتا ہے، جس کا مزاج اسلامی قانون والا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرمائیے، اسے آگے لے کر آئیے۔ یا اللہ جو اسلامی قانون اس ملک میں نہیں چاہتا، جو اسلام کو نہیں چاہتا، پاکستان وطن عزیز پاکستان کا دشمن ہے، عوام کا خیر خواہ نہیں ہے، یا اللہ اسے ہدایت دے دیجئے۔ اگر ہدایت اس کے مقدر میں نہیں تو اسے نیست و نابود فرما دیجئے، اسے تباہ و برباد فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کے بندے، یا اللہ آپ کی مخلوق، یا اللہ آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، سارا کا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ یا اللہ آپ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے۔ یا اللہ آپ کی مخلوق کی آسانیوں کے لیے جو طاقتیں، جو لوگ راستے میں رکاوٹ ہیں انہیں یا اللہ نیست و نابود فرما دیجئے، انہیں پاش فرما دیجئے، انہیں تباہ و برباد فرما دیجئے، چن چن کر نشان عبرت بنا دیجئے۔ ملک کے، عوام کے، اسلام کے خیر خواہ لوگ آگے لے کر آئیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔